السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد کے ایک نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم سیزن 1 ایپیسوڈ 39 کے ساتھ حاضر ہیں۔ انسانیتی مداخلت، آفاتی جواب اور سول ملٹری تعاون، مسلم نیٹو کس طرح وسعت کے ساتھ جانیں بچاتا ہے۔ یہ ایپیسوڈ کتاب دی نیوکلیئر امبریلا سے ماخوذ ہے، جو جناب ظہیر احمد میر نے تحریر کی ہے۔ یہ کتاب ایک بنیادی خیال واضح کرتی ہے کہ اصل قوت صرف جنگ جیتنے میں نہیں بلکہ جانیں بچانے میں ہوتی ہے۔ زلزلوں، سیلابوں، وباؤں اور بے گھری، یہ سب جنگ سے زیادہ جانیں لے لیتی ہیں۔ مسلم نیٹو کا جواب صرف ہمدردی تک محدود نہیں بلکہ تیار نظام، تیز جواب اور باوقار مدد پر مبنی ہوتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے انسانیت کو ادارے صلحیت میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ جب مصیبت آئے تو انتظار نہ ہو۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، دا نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ ہے ایپیسوڈ 39 اور آج ہم جناب ظہیر احمد میر کی لکھی ہوئی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا کے بنیادی نظریات کا گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں۔ دیکھیے، اس کتاب کا مرکزی خیال بڑا زبردست ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ آفات سے نمٹنے کا ایک بالکل نیا طریقہ کس طرح قومی سلامتی کی پوری تعریف کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ یہ صرف ایکشن یا ری ایکشن کی بات نہیں، بلکہ ایک ایسی سوچ کو اپنانے کی بات ہے جو کسی بھی ملک کو ہر طرح کے خطرات سے بچانے کی صلاحیت رکھتی ہو، چاہے وہ خطرات نظر آ رہے ہوں یا بالکل خاموش۔ تو چلیے اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کے مصنف اس بحث کو ایک بہت ہی چونکا دینے والے موازنے سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسا موازنہ جو ہمیں عالمی خطرات کے بارے میں اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ ایک بنیادی سوال اٹھاتے ہیں کہ اصل خطرہ ہے کیا اور ہم جانے انجانے میں کس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ذرا اس جملے پر غور کیجیے۔ یہ بہت سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ یہی وہ بیان ہے جو اس پوری کتاب کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، ہم اکثر قومی سلامتی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں سرحدیں، میزائل اور فوجیں آتی ہیں، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ اصل اور سب سے زیادہ مہلک دشمن اکثر خاموش ہوتا ہے۔ یہ قدرتی آفات ہیں جو بغیر کسی وارننگ کے آتی ہیں اور جنگوں سے کئی زیادہ تباہی مچاتی ہیں۔ یہی وہ بنیادی چیلنج ہے جس کا حل اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ اور اسی بڑے چیلنج کے جواب میں مصنف کا بنیادی مقدمہ سامنے آتا ہے۔ بات صرف یہ نہیں ہے کہ جب کوئی آفت آئے تو ہم رد عمل دیں، نہیں، بلکہ ایک ایسا فعال اور مستقل ڈھانچہ بنایا جائے جو ہمیشہ 24 گھنٹے تیار رہے، ایک ایسا نظام جو صرف ایمرجنسی میں کام نہ کرے بلکہ مستقل طور پر انسانی زندگی کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے جو عارضی امدادی کارروائیوں سے بہت آگے جا کر ایک پائیدار حل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو اب ہم انسانی قیمت سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور اس کے اسٹریٹیجک نتائج کی طرف آتے ہیں۔ کتاب ان دونوں چیزوں کو یعنی انسانی بحران اور قومی سلامتی کو براہ راست جوڑتی ہے اور یہ واضح کرتی ہے کہ جب کوئی انسانی بحران پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف ایک انسانی المیہ نہیں رہتا، بلکہ وہ قومی سلامتی کا ایک بہت سنگین مسئلہ بن جاتا ہے۔ آئیے اس سوال پر ایک لمحے کے لیے رک کر سوچتے ہیں۔ جب کسی سیلاب، زلزلے یا وبا کے اثرات کو قابو میں نہ کیا جائے تو اس کے اصل نتائج کیا نکلتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں انسیکیورٹی کے مسائل کے لیے تیار کرتا ہے جو آگے بیان کیے جائیں گے، اور یہ بالکل صاف کر دیتا ہے کہ انسانی تحفظ اور ریاستی تحفظ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اب یہ سلائیڈ ایک آفت کے ڈومینو ایفیکٹ کو ظاہر کرتی ہے، جہاں ایک مسئلہ دوسرے کو جنم دیتا ہے۔ سب سے پہلا نتیجہ ہے بڑے پیمانے پر ہجرت۔ جب لوگ اپنے تباہ شدہ گھر اور روزگار چھوڑ کر محفوظ علاقوں کا رخ کرتے ہیں تو اس سے میزبان علاقوں کے وسائل پر شدید دباؤ پڑتا ہے اور سماجی تناؤ جنم لیتا ہے۔ دوسرا، جب حکومتیں مؤثر طریقے سے جواب دینے میں ناکام رہتی ہیں تو سیاسی اور سماجی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ عوام کا ریاست پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، جس سے افراتفری پھیلتی ہے اور قانون کی حکمرانی کو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں۔ تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، کہ مایوسی اور حکومتی خلا کے اسی ماحول میں انتہا پسند گروہوں کو قدم جمانے کا موقع ملتا ہے۔ وہ امداد کی آڑ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے ہیں اور کمزور آبادیوں کو اپنے نظریات کی طرف کھینچتے ہیں۔ اور آخر میں یہ مسائل صرف ملکی سرحدوں کے اندر نہیں رہتے بلکہ پڑوسی ممالک میں پھیل کر پورے خطے میں تنازعات کو ہوا دے سکتے ہیں۔ اس طرح ایک قدرتی آفت دیکھتے ہی دیکھتے قومی سلامتی کے ایک خوفناک خواب میں بدل جاتی ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس حصے کا کلیدی استدلال یہ ہے کہ اپنے شہریوں کو آفات سے بچانا دراصل خود قوم کے تحفظ کا ایک بنیادی حصہ ہے۔
جب ہم لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم اپنی سرحدوں، اپنی معیشت اور اپنے سیاسی استحکام کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانی سلامتی ہی اصل میں ریاستی سلامتی کی بنیاد ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے مسئلے اور اس کے سنگین نتائج کو سمجھ لیا ہے تو کتاب اس کا حل بھی پیش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس میں گہرائی سے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مصنف کی مرکزی تجویز آخر ہے کیا۔ یہ ہے کتاب کا مرکزی تصور، ہیومینیٹیرین اینڈ ڈیزاسٹر ریسپانس کمانڈ۔ یہ آفات کے انتظام کے افراتفری بھرے ماحول کا ایک اسٹریٹجک جواب ہے۔ یہ کوئی نیا محکمہ بنانے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک ایسا مربوط نظام بنانے کی بات ہو رہی ہے جو پہلے سے موجود تمام وسائل، فوجی ہوں یا سول، ان سب کو ایک چھت کے نیچے لے آئے تاکہ ہمارا رد عمل تیز ہو، منظم ہو اور انتہائی مؤثر ہو۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ خیال تو بہت اچھا ہے، لیکن عملی طور پر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اتنے سارے اداروں کو ایک ساتھ لانا، یہ کیسے کام کرے گا؟ اگلی سلائیڈ اس مجوزہ کمانڈ کے ڈھانچے کو تفصیل سے بیان کرتی ہے، جس سے ہمیں اس کے کام کرنے کا طریقہ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ سلائیڈ اس پورے نظام کی ساخت کو شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ پہلا ستون ہے فوجی وسائل۔ فوج کے پاس صرف لاجسٹکس اور انجینئرنگ کی مہارت ہی نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی بحرانی صورتحال میں تیزی سے پہنچنے اور کمانڈ اینڈ کنٹرول قائم کرنے کی بے مثال صلاحیت ہوتی ہے۔ دوسرا ستون ہے سول ادارے، جو انتظامی امور، انفراسٹرکچر کی بحالی اور عوامی خدمات کی طویل مدتی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ تیسرا ستون ہے صحت کا نظام، جو زخمیوں کے علاج سے لے کر وبائی امراض کو پھیلنے سے روکنے تک سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور چوتھا ستون ہے NGOs، یعنی غیر سرکاری تنظیمیں، جو زمینی حقائق سے واقف ہوتی ہیں اور آخری فرد تک امداد پہنچانے میں مہارت رکھتی ہیں۔ اس متحدہ کمانڈ کا اصل کمال یہ ہے کہ یہ ان تمام شعبوں کو الگ الگ کام کرنے کے بجائے ایک واحد مربوط حکمت عملی کے تحت اکٹھا کرتی ہے۔ جی ہاں، اور یہی اس کمانڈ کی سب سے بڑی اسٹریٹجک تبدیلی ہے۔ مقصد صرف یہ نہیں کہ آفت آنے کے بعد بھاگ دوڑ شروع کی جائے، بلکہ تیاری اور انضمام پر توجہ دی جائے۔ ایک ایسا نظام بنانا جو آفت آنے سے پہلے ہی تیار ہو، جس کے تمام حصے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی سے کام کرنے کے قابل ہوں۔ اب ہم اس تجزیے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس حصے میں ہم اس تجویز کو قومی طاقت اور سلامتی کے بڑے تصور سے جوڑیں گے۔ یہ صرف آفات سے نمٹنے کا ایک طریقہ نہیں، بلکہ قومی سلامتی کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو بدلنے کا ایک موقع ہے۔ یہ موازنہ اس فکری تبدیلی کو بالکل واضح کرتا ہے جس کی یہ کتاب وکالت کر رہی ہے۔ دیکھیں، روایتی سلامتی کا تصور صرف فوجی خطرات اور سرحدوں کے تحفظ تک محدود ہے، لیکن انسانی سلامتی کا تصور اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کا مرکز عوام ہے اور اس کا مقصد شہریوں کو ہر قسم کے خطرات سے بچانا ہے، چاہے وہ فوجی ہوں یا غیر فوجی، ماحولیاتی ہوں یا معاشی۔ یہ ریاست پر مبنی سوچ سے عوام پر مبنی سوچ کی طرف ایک فیصلہ کن قدم ہے۔ اور یہ جملہ، یہ اس کتاب کے حتمی مقالے اور اس پورے تجزیے کے بنیادی پیغام کو سمیٹ لیتا ہے۔ ایک ملک کی اصل طاقت اس کے ہتھیاروں میں نہیں، بلکہ اپنے شہریوں کی حفاظت کرنے کی صلاحیت میں ہے۔ ایک قوم تبھی مضبوط کہلاتی ہے جب وہ اپنے ہر شہری کو ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رکھ سکے۔ اور ہم اس حتمی اور بہت ہی فکر انگیز سوال کے ساتھ اس تجزیے کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں کتاب کے مرکزی استدلال اور اس کے گہرے مضمرات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم ایک قوم کی طاقت اور اس کی ذمہ داری کو آخر کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اچھا، کبھی ایک ایسی فوج کا تصور کیا ہے جس کا اصل مقصد جنگ لڑنا نہ ہو بلکہ زندگیاں بچانا ہو؟ ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسے ہی آپ کہہ لیں انقلابی نظریے کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ ایک ایسا فوجی اتحاد جس کی بنیاد دفاع پر نہیں بلکہ انسانی خدمت کے اصولوں پر رکھی گئی ہو۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو فوجی طاقت کے پورے تصور کو ہی بدل کر رکھ دیتی۔ تو آئیے اس پورے تصور کو ذرا مرحلہ وار سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ اس انسانی نظریے کے پیچھے اصل بڑا آئیڈیا کیا ہے، پھر اس کو حقیقت بنانے کے لیے کون سی صلاحیتیں، کون سی ٹولز چاہیے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم ان اخلاقی اصولوں پر بات کریں گے جو ہر قدم پر رہنمائی کریں گے۔ پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ نظریہ کسی آفت کے وقت عملی طور پر کیسا نظر آئے گا، اور آخر میں اس سب کا حتمی مقصد کیا ہے۔ تو پہلا حصہ ہے ایک انسانی نظریہ، یعنی انسانیت کے لیے ایک اتحاد۔ یہیں سے ساری بات شروع ہوتی ہے۔ یہ کتاب کا وہ مرکزی ویژن ہے
جہاں ایک ایسے اتحاد کا خاکہ پیش کیا گیا ہے جس کا اولین مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ کتاب ایک ایسے اتحاد کی تجویز سامنے رکھتی ہے جو صرف روایتی دفاع کے لیے نہیں بنا، بلکہ اس کا اصل ڈیزائن بحران کے وقت بہت تیزی سے اور اصولوں کے ساتھ انسانی مدد پہنچانے کے لیے ہے۔ یہاں سوچ یہ ہے کہ فوجی تنظیم کے پاس جو زبردست وسائل اور ڈسپلن ہوتا ہے نا، اسے جنگ سے ہٹا کر زندگیاں بچانے، لوگوں کی تکالیف کم کرنے اور انسانی وقار کو بحال کرنے جیسے مشن کی طرف موڑ دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یعنی اتحاد کی طاقت کا پیمانہ یہ نہیں کہ وہ کتنی تباہی مچا سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کتنی تعمیر اور بحالی کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا بڑا ویژن، بہت متاثر کن ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زمینی حقائق کیا ہیں؟ مطلب حقیقت میں کن چیزوں کی، کن صلاحیتوں کی ضرورت پڑے گی؟ اور یہی بات ہمیں اپنے دوسرے حصے کی طرف لے جاتی ہے، یعنی وہ بنیادی صلاحیتیں، وہ آپریشنل ٹول کٹ جو اس تنظیم کو کسی بھی بحران سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رکھے گا۔ اس مجوزہ انسانی امدادی فورس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ان 4 اہم ستونوں پر کھڑی ہے۔ فوری طبی امداد کے لیے فیلڈ ہسپتال، اہم انفراسٹرکچر کی دوبارہ تعمیر کے لیے انجینئرنگ کی ٹیمیں، دور دراز علاقوں تک امداد پہنچانے کے لیے ایک بہترین لاجسٹکس اور سپلائی کا نیٹ ورک، اور یہ سب کچھ تاکہ ٹھیک سے کام کرے اس کے لیے سول اور ملٹری اداروں کے درمیان رابطے کے سیلز۔ ان کی اصل طاقت الگ الگ کام کرنے میں نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک مشین کی طرح کام کرنے میں ہے۔ ذرا فیلڈ ہسپتالوں کے تصور پر گہرائی سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ واقعی بہت اہم ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام ہسپتال نہیں ہے، یہ موبائل یونٹس ہیں جنہیں کسی بھی آفت زدہ علاقے میں چند گھنٹوں کے اندر تیزی سے پہنچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان کا مقصد صرف ابتدائی طبی امداد دینا نہیں ہے، بلکہ وہاں پہنچ کر ہنگامی سرجری کرنا، اہم طبی خدمات دینا اور زندگی بچانے والی دیکھ بھال فراہم کرنا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ کسی زلزلے یا سیلاب کے فوراً بعد جب مقامی اسپتال یا تو تباہ ہو چکے ہوں یا مریضوں سے بھرے ہوں، ایک مکمل فعال ہسپتال وہاں پہنچ جائے، اس سے کتنی جانیں بچائی جا سکتی۔ کسی بھی امدادی کارروائی کی کامیابی کا سارا دارومدار اس کی سپلائی چین پر ہوتا ہے۔ ایک مضبوط لاجسٹکس اور ترسیل کا نیٹ ورک اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کھانا، صاف پانی، دوائیاں اور دوسرا ضروری سامان صحیح طریقے سے ضرورت مندوں تک پہنچے۔ یہ صرف سامان بھیجنا نہیں ہے، بلکہ اسے ٹھیک وقت پر، ٹھیک جگہ پر اور ٹھیک لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہاں آ کر فوجی طرز کی لاجسٹکس کی جو مہارت ہے نا، وہ کلیدی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ مشکل سے مشکل حالات میں سپلائی لائنز کو کھلا رکھنے کی صلاحیت ہی اس پورے آپریشن کا دل اور شریانے ہیں۔ اچھا، اتنی زبردست صلاحیت اور طاقت کے ساتھ ایک اخلاقی سمت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمیں ہمارے تیسرے حصے کی طرف لاتا ہے، یعنی وہ رہنما اخلاقی اصول۔ آپ اسے اس اتحاد کا ضمیر سمجھ لیں، وہ اخلاقی کتب نما جو ہر عمل، ہر فیصلے کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ ان اصولوں کے بغیر بہترین نیتوں سے کی گئی مدد بھی نقصان پہنچا سکتی ہے اور اپنی ساکھ کھو سکتی ہے۔ یہاں 4 بنیادی اصول ہیں جو کسی بھی با اصول انسانی کارروائی کے لیے لازمی ہیں۔ پہلا، میزبان ملک کی رضامندی، مطلب کسی بھی ملک کی خود مختاری کا احترام کرنا، ان کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا۔ دوسرا، غیر جانبداری، یعنی مدد صرف ضرورت کی بنیاد پر دی جائے، کسی اور بنیاد پر نہیں۔ تیسرا، شفافیت، تاکہ تمام کارروائیاں کھلی اور جواب دہ ہوں۔ اور آخر میں انسانی وقار کا احترام، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مدد وصول کرنے والوں کے ساتھ ہمدردی اور عزت سے پیش آیا جائے۔ یہ صرف اصول نہیں ہے، یہ اعتماد کی بنیاد ہے۔ غیر جانبداری کے اصول پر ذرا مزید غور کرتے ہیں۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ امداد صرف اور صرف ضرورت کی بنیاد پر دی جائے گی۔ اس میں قومیت، نسل، مذہب یا سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کوئی امتیاز، کوئی فرق نہیں بڑھتا جائے گا۔ یہ اصول اس پورے نظریے کی روح ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ مدد کا مقصد خالصتاً انسانی تکلیف کو کم کرنا ہے، نہ کہ کسی سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانا۔ اور یہی وہ اصول ہے جو دنیا بھر میں انسانی ہمدردی کے کاموں کو قانونی حیثیت اور اعتماد دیتا ہے۔ چلیں جی، اب جب ہم نے نظریے، صلاحیتوں اور اصولوں کو سمجھ لیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب عملی میدان میں کیسے کام کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارا چوتھا حصہ، نظریہ عمل میں، یعنی بحرانوں کا جواب۔ یہاں ہم تھیوری سے نکل کر حقیقی دنیا کی مثالوں کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ آخر یہ سب دکھے گا کیسا۔ تو کسی بڑی آفت کے دوران یہ نظریہ عملی طور پر کیسے کام کرے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو کتاب کے اس حصے کے بالکل مرکز میں ہے۔ کیونکہ دیکھیں، کاغذ پر منصوبہ بنانا ایک بات ہے، لیکن اصل امتحان تو اس پر عمل درآمد کا ہوتا ہے جب افراتفری کا عالم ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مختلف بحرانوں میں اس کا رد عمل کیسا ہو سکتا ہے۔ یہ ٹیبل ایک نظر میں یہ واضح کر دیتا ہے
کہ کس طرح 4 مختلف قسم کے بحرانوں کے لیے رد عمل کو خاص طور پر تیار کیا گیا ہے۔ زلزلے کی صورت میں سب سے بڑا چیلنج وقت ہوتا ہے، اس لیے 12 گھنٹوں کے اندر امداد کی فراہمی پر زور ہے۔ سیلاب میں پانی کے بعد سب سے بڑا خطرہ بیماریاں ہوتی ہیں، تو بیماریوں کی روک تھام اولین ترجیح ہے۔ کسی وبا کی صورت میں ایک مشترکہ طبی رد عمل ضروری ہے، اور مہاجرین کے لیے سب سے اہم چیز باوقار مدد فراہم کرنا ہے۔ ہر بحران کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، اور ایک مؤثر رد عمل اسی کے مطابق ڈھالا جانا چاہیے۔ 12 صرف 12 گھنٹے، یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ زندگی اور موت کے درمیان کا فرق ہو سکتا ہے۔ کتاب میں زلزلے کے متاثرین تک صرف 12 گھنٹوں کے اندر امداد پہنچانے کا جو ہدف رکھا گیا ہے نا، وہ غیر معمولی ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی دنیا میں ابتدائی گھنٹوں کو گولڈن آورز کہا جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بروقت طبی امداد اور ریسکیو آپریشن سے ہزاروں جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک انتہائی پرعزم ہدف ہے، اور یہ اس اتحاد کی تیز رفتار تعیناتی کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اگر سیلاب کی صورتحال کو دیکھیں تو فوری خطرہ تو پانی سے ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کا سب سے بڑا خطرہ وبائی امراض کا پھیلنا ہے۔ گندا پانی ہیضے اور ٹائیفائڈ جیسی بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے، اس لیے یہاں حکمت عملی بیماریوں کی روک تھام پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے کیا جائے گا؟ انجینئرنگ ٹیمیں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کے نظام کو فوری بحال کرتی ہیں، جبکہ طبی ٹیمیں ویکسینیشن مہم چلاتی ہیں اور صحت کی دیکھ بھال کی خدمات دیتی ہیں۔ یہ مثال واضح کرتی ہے کہ کس طرح مختلف صلاحیتوں کو ملا کر ایک مخصوص بحران سے نمٹا جاتا ہے۔ جب بات مہاجرین کی ہوتی ہے تو مسئلہ صرف چھت اور کھانے کا نہیں ہوتا۔ یہ نظریہ باوقار مدد فراہم کرنے پر بہت زور دیتا ہے، اور اس کا تعلق براہ راست انسانی وقار والے رہنما اصول سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھی طرح سے منظم کیمپ قائم کیے جائیں جہاں صفائی، تحفظ اور بنیادی سہولیات کا خیال رکھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اشیاء کی طرح نہیں بلکہ انسانوں کی طرح برتاؤ کیا جائے، ان کی تکلیفوں کا احترام کرتے ہوئے انہیں مدد فراہم کی جائے۔ اب ہم اپنے تجزیے کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ اس پورے انسانی نظریے کا حتمی مقصد کیا ہے؟ 5واں حصہ، حتمی مشن، یعنی ایک پائیدار امن کی تعمیر۔ یہاں کتاب فوری امداد سے آگے بڑھ کر ایک بہت بڑے اور طویل مدتی ویژن کی بات کرتی ہے۔ جو اتحاد جانیں بچاتا ہے وہی دیرپا امن بناتا ہے۔ مسلم نیٹو ایک انسانی طاقت بھی ہے۔ کتاب کے یہ الفاظ اس کے مرکزی پیغام کا نچوڑ ہیں۔ یہاں دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ حقیقی سلامتی صرف ہتھیاروں سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ انسانیت کی خدمت سے ہوتی ہے۔ جب کوئی اتحاد لوگوں کی تکالیف کو دور کرتا ہے، اعتماد پیدا کرتا ہے اور امید بحال کرتا ہے تو وہ صرف جانیں نہیں بچا رہا ہوتا بلکہ وہ ان بنیادوں کو بھی کمزور کر رہا ہوتا ہے جن پر تنازعات اور انتہا پسندی پنپتی ہے۔ یہ طاقت کا ایک نرم لیکن شاید کہیں زیادہ مؤثر استعمال ہے۔ تو اس سارے تجزیے کے اختتام پر ہم اس ایک بڑے سوال کے ساتھ رہ جاتے ہیں، کیا انسانیت کی خدمت ہی سلامتی کی سب سے مضبوط شکل ہے؟ یہ کتاب سیکیورٹی کے روایتی تصورات کو چیلنج کرتی ہے اور ایک متبادل راستہ دکھاتی ہے، ایک ایسا راستہ جہاں طاقت کا مظاہرہ تباہی کے ذریعے نہیں بلکہ تعمیر، بحالی اور ہمدردی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے، اور اس کا جواب شاید مستقبل کی دنیا کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کرے۔